السلام علیکم۔ بلوچستان کے ضلع مستونگ میں بم دھماکے میں 50 سے زیادہ لوگوں کی شہادت کی خبر ہے۔ آج جمعۃ المبارک کا دن ہے، عید میلاد النبی کا دن ہے، اور یہ وہ دن ہے، یہ احیاء عید کا دن ہوا کرتا ہے اور ہوا کرتا رہا ہے۔ اس دن ہم عہد کرتے ہیں کہ ہم اپنے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو اپنائیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے۔ اس دن ہم اپنی غلطیوں کوتاہیوں کے بارے میں سوچتے ہیں کہ کہاں ہم بھٹک گئے، کہاں ہم اپنے پیارے نبی کی تعلیمات کو چھوڑا، جس کی وجہ سے آج ہم پر یہ قیامتیں ٹوٹ رہی ہیں۔ افسوسناک خبر ہے، مذمت کرتا ہوں میں، دل دکھی ہے۔ ابھی نماز جمعہ کے بعد گھر لوٹا ہوں، دعائیں بھی کی ہیں، الحمدللہ ہم دعائیں کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے ملک کا یہ کیا، کن مقاصد کے لیے یہ ملک بنا تھا اور کہاں ہم جا پہنچے۔ تو یہ بلوچستان کا ضلع مستونگ پسماندہ علاقہ ہے۔ وہاں پر پہلے خبر آئی تھی کہ جو دھماکہ ہوا اس میں 5-6 لوگوں کی شہادت کی خبر تھی۔ اب جو تازہ خبریں آ رہی ہیں، اب تو ایمرجنسی کی سی کیفیت ہے، اور اب جو تازہ خبریں آ رہی ہیں کہ ہلاکتیں 50 سے بھی زیادہ ہو چکی ہیں۔ یہ نئی بات نہیں ہے، پاکستان کی تاریخ میں بھری پڑی ہے ایسے واقعات میں۔ کبھی اپنوں نے مارا، کبھی دشمنوں نے مارا، اپنوں نے بھی ہمیں لوٹا، غیروں نے بھی لوٹا، اپنوں نے بھی اس ملک خدا داد پر ظلم کیا، غیروں نے بھی ظلم کیا، غیروں نے بھی ظلم ڈھائے، اور اب ہوتے اب ہم ایسے مقام پہ آ پہنچے ہیں کہ کوئی رستہ نظر نہیں آتا کہ اس ملک میں کے ہم لوگ جائیں تو جائیں کہاں پہ، کیسے ہو ان مسئلوں کا حل۔ ہر آدمی سخت پریشان ہے، مہنگائی کا ایک طرف طوفان ہے، مہنگائی کی وجہ سے غریب مر رہا ہے، خودکشیاں کر رہا ہے۔ ایون کہ یہ صوبہ جس صوبے میں آج دھماکہ ہوا ہے، وہاں سے یہ خبریں پچھلے دنوں چلی تھیں کہ ایک شخص نے اپنی 3 بیٹیاں 2 لاکھ 2.5 لاکھ روپے میں اپنی بیٹیاں فروخت کی ہیں۔ کیا آپ نے کبھی یہ سوچا تھا، ہم نے کبھی سوچا تھا کہ ہم ایسے مقام پہ بھی پہنچیں گے؟ ان تمام تر حالات، ان تمام تر خرابیوں کا ذمہ دار کون ہے؟ ہر آدمی ایک الگ رائے رکھتا ہے۔ کچھ لوگوں کا جواب یہ ہوگا، کچھ لوگ یہ جواب دیں گے کہ ہمارا پولیٹیکل سسٹم ایسا ہے، کچھ لوگ یہ کہیں گے کہ ہمارے قوانین ایسے ہیں، کچھ لوگ کہیں گے کہ ہمارے سیاستدان ذمہ دار ہیں، کچھ لوگ کہیں گے کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے ذمہ دار ہیں۔ ہر آدمی کی ایک اپنی رائے ہے، لیکن اصل بات کرنے کے لیے نہ کوئی تیار ہے، نہ کوئی اصل بات کے بارے میں بات کرنے کو تیار ہے، نہ کوئی سچ کہنے کو تیار ہے، نہ کوئی سچ سننے کو تیار ہے۔ ظلم سہے جا رہے ہیں، ظلم ہوتا جا رہا ہے، ظلم کیے جا رہا ہے۔ ظالم کے خلاف، ظلم کرنے والے کے خلاف آواز بھی آپ بلند نہیں کر سکتے، بات بھی نہیں کر سکتے۔ ارشد شریف شہید کا پچھلے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی، اس میں میں نے آپ کی خدمت میں رکھا تھا کہ ظلم کی حد ہے کہ ایک صحافی تھا، مجھے نظر نہیں آیا، مجھے وہ بڑا اچھا لگتا تھا، تو میں نے ارشد شریف شہید کی بہت ساری ویڈیوز دیکھیں، بہت سے اس کے پروگرامز دیکھے، کبھی مجھے یہ محسوس نہیں ہوا۔ اگر کسی دوست نے کبھی دیکھا ہو کہ ارشد شریف نے کوئی ایسا ویلاگ بنایا ہو، کوئی ایسا اس نے بیان دیا ہو، کوئی ایسا کالم لکھا ہو، کبھی ایسی بات کی ہو کہ جو جذبہ محب الوطنی کے خلاف، تو مجھے پلیز ضرور بتائیے گا، مجھے نظر نہیں آئی۔ جب بھی اس نے کہا، میرے خیال میں تو اس نے سچ کہا۔ اب اس کو ہوا کیا، اس کا سچ کچھ لوگوں سے برداشت نہیں ہوا۔ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں کن سے برداشت نہیں ہوا۔ سارا ملک جانتا ہے، نام لینے کو کوئی تیار نہیں، ظالم کو ظالم کہنے کو کوئی تیار نہیں۔ کیوں اس پر کیس کیا گیا، اسے یہاں سے بھگایا گیا، یہاں پر ایسے حالات پیدا کیے گئے، خوف اور ایسی فضا، ایسی دھمکیاں، وہ دبئی چلا گیا، وہاں اسے امن سے رہنے دیتے۔
دبئی پر کچھ ایسے پریشر ڈالے گئے کہ وہاں سے بھی نکال کے اسے کینیا تک پہنچایا گیا، اور کینیا میں نیروبی سے باہر ایک جنگل، ایک دیہی علاقے میں، ایک ویران علاقے میں، سنسان علاقے میں گولیاں مار کے اسے شہید کر دیا گیا۔ یہاں بھی کہانی ختم نہیں ہوئی، یہاں سے ایک اور نئی ظلم کی داستان اٹھی، اس کی میت لائی گئی، تدفین بھی ہو گئی، میں اس کی قبر پہ بھی گیا، وہاں فاتحہ کے لیے گیا۔ اللہ اکبر۔ اب پچھلے دو ہفتے پہلے اس کی وائف، ظاہر ہے اس کے ورثاء ہیں، وہ کسی پر FIR کریں گے جن پہ ان کو شک ہے قتل کا، تو اس کی بچے جائے کہ اس ملک کا قاضی، اس ملک کی عدلیہ، اس ملک کے ادارے اس کی بچے، اس کی لواحقین، اس کی والدہ، اس کی بیوہ کو کوئی تحفظ دیتے، ان کے سر پر کوئی یتیم بچوں کے سر پر دست شفقت رکھتا، ان کے ساتھ کوئی آدمی ان کا درد بانٹتا، کوئی ادارہ درد بانٹتا۔ میں کسی انڈیویجول کی بات نہیں کر رہا۔ آرڈر ہوا کہ اس کی بیوی کو گرفتار کیا جائے، تاکہ اس کی بیوی جو بین کر رہی ہے، اس کی بیوی جو فریاد کر رہی ہے، اس کی بیوی جو رو رہی ہے، اس کے آنسو پوچھنے والا تو اس پورے ملک میں 25 کروڑ مسلمانوں کے ملک میں اس بیوہ، اس مظلوم خاتون، اس کے مظلوم بچوں، اس کے یتیم بچوں پر دست شفقت رکھنے والا کوئی نہیں۔ اور الٹا یہ ہے کہ اس کی بیوی کو انبیلیبل اریسٹ کے وارنٹ جاری کیے گئے کہ اس کی بیوی کو گرفتار کیا جائے تاکہ وہ بات بھی نہ کر سکے۔ جب تو ایسے حالات میں کس سے منسوئی چاہیں گے؟ کیا کہتے ہیں، میں اپنے قتل کا لو کس کے ہاتھ میں تلاش کروں؟ سارے شہر نے پہنے ہوئے ہیں دستانے، کس کے ہاتھ میں ہم اپنا خون تلاش کریں؟ آج بھی اسی طرح کی یہ کڑی ہے مستوں کا دھماکہ، 50 لوگ شہید ہو گئے۔ اس سے پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا، جماعت اسلامی کے مدرسے پر رمضان المبارک کے مہینے میں آ کر ڈرون سے میزائل گرایا گیا، کسی نے پوچھا نہیں، نہ آج تک تحقیق کوئی کس نے گرایا، 150 بچے مارے گئے۔ لال مسجد میں ظلم و جبر کی ایک الگ داستان اس ملک میں کہاں سے، میں کہتا ہوں کس چیز کا تذکرہ کروں؟ آج ایک بار پھر میرے دل پہ ایک دھماکہ ہوا ہے، مجھے شدید دکھ ہے، میں مذمت بھی کرتا ہوں۔ مذمت کرنا کوئی یہ بات میں کہتا ہوں، میں بھی مذمت کرتا ہوں۔ یہ میں نے ایک ولاگ میں میں مذمت کرتا ہوں، یہ میرا ولاگ دیکھ لیجئے گا۔ میں نے پہلے 2-3 مہینے پہلے ایک ولاگ میں کہا تھا میں مذمت کرتا ہوں۔ یار مذمت کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، اصل ذمہ دار ہے کون؟ بلوچستان میں، پاکستان میں مسنگ پرسنز ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، کون اٹھاتا ہے مسنگ پرسنز کو؟ اب ایک دن پہلے فروخ حبیب، ہمیں پتہ نہیں ہے اس نے کیا جرم کیا، اس کا جرم یہ ہے کہ وہ PTI کا ہے، گوادر سے پوری فیملی اٹھا کے غائب کر دیا گیا، کوئی پتہ نہیں ہے فروخ حبیب کہاں ہے۔ شیخ رشید، اس کا ایک اپنا طرز سیاست ہے، وہ ایک اپنے رنگ کی ایک عوامی بندہ ہے، عوام میں بیٹھنے اٹھنے والا ہے، اور عوام اس سے بے تحاشا محبت کرتے ہیں، بھلے وہ کسی بھی پارٹی میں ہو۔ اٹھایا گیا 15 دن پہلے، کیا اس کا گناہ تھا؟ کوئی پتہ نہیں۔ کون اٹھا کے لے گیا؟ کوئی پتہ نہیں۔ عمران ریاض خان اٹھایا گیا، اب 2 دن پہلے الحمدللہ بازیاب ہوا، بات کرنے کے قابل نہیں چھوڑا۔ کون اٹھا کے گیا؟ کوئی پتہ نہیں۔ عثمان ڈار کی ماں کی آج میں نے ویڈیو دیکھی، اسے اٹھا کے لے گئے، وہ فریادیں کر رہی ہے، بیوہ عورت، بوڑھی خاتون، اپنے بیٹے کے لیے اس نے فریادیں کرنی، کس نے اٹھا کے لے گیا، کہاں لے کے گیا پتہ نہیں۔ سب کو پتہ ہے کون ہے، پتہ نہیں، سب جھوٹ ہے، سب کو پتہ ہے کون ہے، اور یہی اس ملک کی تباہی کے ذمہ دار ہیں۔ اس طرح کی حرکات کرنے والے ہی اس ملک کی تباہی کے ذمہ دار ہیں۔ میں دکھی ہوں، میں ان کے لواحقین سے اظہار تعزیت کرتا ہوں، شہید ہونے والوں کے لیے میں دعا گو ہوں۔ وہ تو اپنے نبی کی محبت میں نکلے تھے جو شہید ہوئے ہیں، 50 لوگوں کی شہادت کی خبر ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے، اور ان کے لواحقین کو اللہ تعالیٰ صبر عطا فرمائے۔ بڑا دکھ کا مرحلہ ہوتا ہے کہ آپ کا بچہ اس حوالے سے گئے اور اس کی لاش جب آتی ہے، یہ ناقابل برداشت دکھ ہوتا ہے ان کے لیے جو محسوس کرتے ہیں۔
میں بھی دکھی ہوں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ پاکستان کا محافظ و نگہباں ہو. میں نے ویڈیوز اور بنانی تھیں, ابھی میں 2-3 ویڈیوز بہت اہم موضوعات پر بناؤں گا. ان میں قیدی نمبر 943 پر آج ویڈیو بناؤں گا انشاءاللہ. تو دیکھیے گا ضرور. چینل کو شیئر کیجئے, ویڈیوز کو سبسکرائب بھی کیجئے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.